اقبال کے نام پر آج کل جو کچھ بک رہا ہے دراصل وہ اقبال کی فکر کا قتل ہے۔ کہیں تو اقبال کے ساتھ غلط اشعار منسوب کیے جاتے ہیں اور کہیں اقبال کے نام پر یونیورسٹیز بن چکی ہیں، ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ موجود ہے، مگر جب آپ ان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، ان شخصیات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اقبالیات کو پڑھا یا جو اقبال پر سٹڈی کر رہے ہیں، تو دور دور تک ان کے ساتھ اقبال کے فلسفے کا، اقبال کے نظریات کا تعلق نظر نہیں آتا۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اقبال کی بات تو کرتے ہیں، اقبال کے اشعار بھی سناتے ہیں اور بعض اوقات غلط اشعار منسوب کر کے سناتے ہیں، اور جو ان کی اپنی زندگی ہے اس میں دور دور تک اقبال نہیں ہے، تو پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی فکر کا قتل ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم وہ اشعار یہاں آج رکھیں گے جو اقبال کے ساتھ منسوب تو کیے جاتے ہیں مگر دراصل وہ اقبال کے نہیں ہیں۔ مثلا سب سے پہلا شعر دیکھیے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اقبال کا شعر ہے چونکہ اس میں عقاب کا ذکر ہے، تو عقاب کا ذکر ہونا اقبال کے فلسفے کی دلیل نہیں ہے۔ یہاں یہ جو فلسفہ اس میں بیان کیا گیا ہے، تو اقبال کا جو شاہین ہے یا عقاب ہے وہ تیز ہواؤں سے، وہ جھکڑ سے، وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتا۔ یہاں اقبال کا جو فلسفہ ہے اس کی نفی ہے اس شعر میں، لہٰذا یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، یہ شعر سید صادق حسین شاہ صاحب کا ہے، اس لیے اس کو اقبال کے ساتھ منسوب نہ کریں۔ اسی طرح شہادت حسین پر ایک شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شعر کو بھی امام حسین کے ذکر کی وجہ سے اور اسلام کی بقا کی وجہ سے اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اصل میں یہ شعر مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ اقبال تو یوں کہتے تھے جیسے ان کا مصرع ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو اس شعر کو اقبال کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری۔ یہ شعر وقار امبالوی کا ہے، اس کو بھی ہم اقبال کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اور ایک مشہور زمانہ شعر جو کہ اصل میں مولانا ظفر علی خان کا ہے، آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دراصل یہ ایک آیت کا مفہوم ہے جس کو مولانا محمد علی جوہر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اب یہ اقبال کی فکر کا قتل اس طرح سے ہے کہ ہم نے مولانا محمد علی جوہر کی کارکردگی کو یا ان کے فلسفے کو اقبال کے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ دونوں شخصیات کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، تو خدا را اس کو منسوب نہ کریں۔ اسی طرح ایک طویل نظم ہے جو فنی اعتبار سے بہت کمزور ہے لیکن اس کو بھی اقبال کے ساتھ جوڑا گیا۔ مثلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھے اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اسی سے تجھے جینے کا کرینہ اقبال، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اب یہ جس شاعر نے بھی لکھے، یہ نامعلوم شاعر ہے مگر فنی لحاظ سے یہ ایک کمزور نظم ہے جس کو اقبال کے ساتھ صرف اس وجہ سے منسوب کر دیا گیا کہ شاید یہ مشہور ہو جائے۔ اقبال کا تخلص چونکہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، اس کو منسوب نہ کریں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح چند اور اشعار ہیں، اور ان اشعار کے بارے میں کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا کہ جو پنجاب کے ہمارے کرنٹ منسٹر ہیں انہوں نے ان میں سے کچھ اشعار پڑھے اور کہا کہ مجھے اقبال سے بڑی محبت ہے، میں اقبال کا بڑا چاہنے والا ہوں، لہٰذا میں یہ شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ منسٹر ہے اور وہ بھی ایجوکیشن کا منسٹر ہے اور اسے یہ نہیں پتہ کہ یہ اشعار اقبال کے ہیں یا نہیں ہیں، اور ساتھ وہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ اسے اقبال سے عشق ہے۔ تو یہ اشعار کچھ اس طرح سے ہیں، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ اور یہاں سے انہوں نے یہ جو دو شعر پڑھے تھے وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمیں پر نشان رہیں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال،
تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ یہ اشعار اقبال کا تخلص استعمال کر کے لکھے تو گئے ہیں، مگر یہ شاعر نامعلوم ہے۔ اس کو اقبال کے آپ کسی بھی کلام میں، مجموعہ کلام میں ڈھونڈیں تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ خدا را ان کو بھی منسوب نہ کریں، ان کو درست فرما لیں۔ اسی طرح مزدوری اور عبادت کے حوالے سے ایک شعر ہے، اس کو بھی اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ شعر ہے کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ یہ شعر بھی اقبال کا نہیں ہے۔ اسی طرح پرندوں کی وفا کے بارے میں ایک شعر ہے، پرندے ہوا سے وفا کرتے ہیں زمین سے نہیں اقبال، اگر پرندوں سے وفا چاہیے تو آسماں میں اڑنا سیکھ۔ اب یہ فنی لحاظ سے انتہائی کمزور شعر ہے جس کو اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور اشعار ہیں گونگی زبان اور اعتراف گناہ کے حوالے سے، ان کو بھی اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان کو بھی ذرا سن لیں۔ گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، کسی کافر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہوا میں رمضان کہتے کہتے، میری شیلف میں جو گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمیں میں قرآن کہتے کہتے، یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے۔ یہ بھی اگر دیکھیں تو ایک جذباتی نظم ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لیکن کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا کہ یہ اقبال کی ہے، اور فنی لحاظ سے بھی یہ کوئی مضبوط نظم نہیں ہے۔ اس طرح جنت کے حوالے سے، جنت سے واپسی کے حوالے سے بھی کچھ اشعار ہیں جن کو اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مثلا یہ شعر دیکھیے، بہک کر باغ جنت سے چلا آیا تھا دنیا میں، سنا ہے بعد محشر پھر اسے جنت کی تلاش ہے، چلا تو جاؤں جنت میں مگر یہ سوچ کر چپ ہوں، میں آدم ذات مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے۔ اب یہ بھی فنی لحاظ سے انتہائی کمزور اشعار ہیں جن کو اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اقبال تو خود ہی کا درس دیتے ہیں۔ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ بڑی مشہور نظمیں لکھی ہیں اور بڑی طویل نظمیں ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ اشعار ان کے ساتھ منسوب کیے گئے، یعنی جعلی شکوہ اور جواب شکوہ لکھا گیا۔ یہ دو اشعار دیکھیے، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ اور جواب شکوہ دیکھیے، ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا، ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا، وہاں سے نکالے گئے آدم تو تیری اوقات ہے کیا۔ تو یہ دیکھیں تو یہ دور دور تک اقبال کی شکوہ اور جواب شکوہ کے جو نظمیں ہیں اس کے ساتھ ان اشعار کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اکثر دھوکہ لوگ اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ اقبال کا ایک تو اس میں تخلص استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہم بدقسمتی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ تو ہیں مگر تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے اقبال کی جو مجموعہ کلام ہے، جو اقبال کی کلیات ہے، اس کو کھول کر نہیں دیکھا کہ کم از کم میں یہ کنفرم تو کر لوں کہ یہ شعر اقبال کا ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ اشعار انتہائی سادہ ہیں۔ اقبال کی شاعری سادہ نہیں ہے، اقبال کی شاعری میں فلسفہ ہے، اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ان اشعار کو لکھا گیا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک تو بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی شعر آئے تو ہم اس بندے سے اس کا حوالہ مانگیں، اور اگر وہ بندہ حوالہ نہ دے سکے یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم اقبال کی کلیات اپنے پاس رکھیں اور اس کو سرچ کریں کہ کیا یہ واقعی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو اقبال کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ اقبال کو پڑھتے ہیں، اب اقبال نے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، جتنی بھی ان کی شاعری ہے ان کا ایک انداز
مختلف ہے، فلسفیانہ انداز ہے، شاعرانہ انداز ہے، لیکن انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ تو خدارہ اگر آپ اقبال کی فکر کی بات کر رہے ہیں، اس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں اور اقبال کو آپ نے پڑھ لیا ہے، تو تھوڑا بہت اس پر عمل بھی کر لیں، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے